محترم حضرات نے بڑے قیمتی بیانات سماعت فرمائے ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات کی دلی کیفیت کچھ نہ کچھ بدل چکی ہوگی۔ اب آخر میں حضرت کا بیان ہونا ہے۔ آپ حضرات جیسے بیٹھے ہیں ویسے ہی بیٹھ رہے ہیں، اٹھنے کی جگہ نہ بنائیں، جیسے بیٹھے ہیں اپنے تقاضوں کو روکے رکھیں۔ تھوڑی دیر کا بیان ہوگا۔ حضرت کا معمول 12 بجے کے بعد بیان کرنے کا نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جب جلدی بیانات ہوتے ہیں تو معمولات میں کمی آ جاتی ہے۔ ان کے جو معمولات ہیں، معمولات میں کمی آ جاتی ہے۔ حضرت کا بھی یہی دستور ہے کہ 12 بجے کے بعد بیان نہیں کرتے۔ آپ حضرات نے حضرت علماء کرام کے بیانات سماعت فرمائے ہیں۔ اب آپ ایسی شخصیت کو ان کے دیکھنے میں بھی ثواب ہے، زیادہ تعریف نہیں، ان کے دیکھنے میں بھی ثواب ہے۔ خوش قسمتی ہے ہماری آپ کی کہ ہماری بستی کے اندر ایسے صاحب نسبت تشریف لائے ہیں کہ جن کے آنے کے بعد بھی انشاءاللہ بستی کے اندر کچھ نہ کچھ اثرات باقی رہیں گے۔ میں درخواست کرتا ہوں حضرت سے تشریف لائیں اور اپنے نورانی بیانات سے ہم سب کو محظوظ ہوں۔ الحمدللہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحرص على طعام المسکین۔ محترم حضرات، معزز سامعین کرام، حاضرین جلسہ، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو، گھروں میں پردوں میں بیٹھی ہوئی امت کی باعزت مائیں بہن، یہ جلسہ سیرت النبی اور اصلاح معاشرے کے نام پر ہو رہا۔ یقیناً اگر پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہماری زندگی میں آ جائے تو معاشرہ خود بخود سدھر جائے، اور اگر آپ کی سیرت ہماری زندگی سے نکل جائے تو معاشرہ بگڑ جائے۔ آپ کی سیرت جب آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ کو دودھ پینے کے لیے جو گود اللہ نے میسر فرمائی، اس گود میں ایک اور بچہ ہے جو دودھ پیتا ہے۔ سارے جہاں کے سرتاج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف دودھ پیا، دوسری طرف دودھ پلانا چاہا، یہ دیکھ کر کے کہ بچے کا پیٹ ابھی نہیں بھرا ہے، لیکن پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف سے دودھ نہیں پیا۔ کیوں؟ ساتھ میں ایک اور دودھ پینے والا ہے، کہیں وہ بھوکا نہ رہ جائے، اس کا بھی حق ہے اس گود کے اوپر۔ لہذا آپ نے بچپن سے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد سے ہی آپ کی سیرت یہ بتلاتی ہے، پوری سیرت پڑھ لی جائے کہ آپ نے خود تو فاقہ فرمایا اور دوسروں کو کھلایا۔ اسی سیرت کو زندہ رکھنے کے لیے سارے جہان کے پیدا ہونے والے بچوں کو پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ آپ کا بچہ جب 7 دن کا ہو تو آپ اس کی طرف سے عقیقہ کیجیے۔ اگر لڑکا ہے تو 2 بکرے یا بکری، اور اگر لڑکی ہے تو 1 بکرا یا 1 بکری اس کو کاٹ کر کے غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، رشتہ داروں کو کھلائے۔ 7 دن کا بچہ اور کھلانے کا حکم ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ بچہ ابھی کھانا نہیں جانتا، ابھی گوشت کا ذائقہ نہیں جانتا ہے، ابھی گوشت کو پہچانتا نہیں ہے، لیکن کھلانا تو جانتا ہے، کیونکہ پیارے حبیب کی سیرت پر یہ پیدا ہوا۔ آپ کی سیرت کو سکھایا جا رہا ہے، آپ کی سیرت کو بچپن سے پڑھایا جا رہا ہے۔ 7 دن کا بچہ
ہاں ہاں، یہ آپ 250 گرام گوشت لے کر کے ایک پیاز بیچنے والے کے پاس، آلو بیچنے والے کے پاس، رکشہ چلانے والے کے پاس، مزدوری کرنے والے کے پاس لے کر جائیں گے، پوچھے گا یہ کاہے کا گوشت؟ کہ بکرے کا۔ یہ تو میں نے 1 سال سے نہیں دیکھا، پچھلی بقرعید پر تو میں نے دیکھا تھا، لوگوں نے پہنچا دیا تھا، آج تک بکری کا گوشت دیکھنے کو نہیں ملا۔ یہ تم لے کر کے آئے؟ کیوں لے کر کے آئے؟ میرے بیٹے کی طرف سے آپ کی دعوت۔ بیٹے کی طرف سے؟ کتنا بڑا ہے آپ کا بیٹا؟ 7 دن کا ہے۔ 7 دن کا یہ دعوت کر رہا ہے؟ ہاں ہاں، پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہے۔ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ 7ویں دن بچے کی طرف سے دعوت کرنا۔ یہ کھانا تو نہیں جانتا لیکن کھلانا جانتا۔ یہ 7ویں دن اس کو تعلیم دے دی جائے کہ یہ بڑے ہو کر کے کبھی بھی خود کھانے کے بجائے دوسروں کو کھلائے گا، یہ تعلیم 7ویں دن اس کو دے دی جائے۔ لیکن افسوس، ہم نے پیارے حبیب کی سیرت کو گھر سے نکالا۔ آج عقیقہ 7ویں دن کرنا تو بہت کم نظر آ رہا ہے۔ ہم عقیقے کے لیے انتظار کرتے ہیں کہ رشتہ دار کب اکٹھا ہوں، سارے رشتہ دار کب آ سکتے ہیں۔ وہ تاریخ اگر 1 سال بعد کی ہو رہی ہے تو 1 سال بعد عقیقہ ہوگا، بلکہ اب تو میں یہ دیکھ رہا ہوں جوان آدمی ہے اور شادی لڑکی کی ہے کہ اس میں ان کا بھی عقیقہ کر دو، بچپن میں نہیں ہوا۔ یہ عقیقے کا مذاق ہے، عقیقے کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے۔ عقیقے کا مطلب تھا کہ خود نہ کھانا، دوسروں کو کھلانا۔ ہم نے کیا کیا؟ بھئی اتنی تاخیر کیوں کر رہے ہو؟ 1 مہینے تک کیوں، 1 سال تک انتظار کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے کہ رشتہ دار جب سب اکٹھا ہوں گے تو لفافے لے کر کے آئیں گے، گفٹ لے کر کے آئیں گے، ہدیہ لے کر کے آئیں گے، اس لیے ان کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ آپ بتائیے کہ یہ بچہ کھلانا سیکھ رہا ہے یا کھانا سیکھ رہا ہے؟ الٹ دیا بالکل ہم۔ ایسے لوگ میں نے دیکھے کہ جنہوں نے شام کو حساب لگایا کہ 2 بکرے کتنے کے آئے تھے، کہا صاحب 24,000 کے آئے۔ ذرا لفافے گنو کتنا آ گیا، کہ صاحب اس میں تو 35,000 آ گیا۔ تو کہتے ہیں الحمدللہ جتنا لگا تھا اس سے زیادہ وصول ہو گیا۔ یہ عقیقہ ہے، بزنس ہے، لوگوں کی جیبوں پہ نظریں ہیں، لوگوں کی جیبوں کے مال کو کھینچنا ہے۔ یہ عقیقہ نہیں ہے، یہ بھول ہے ہماری پیارے حبیب کی سیرت سے بہت دور چلی۔ سارے جہان کے سرتاج کی سیرت ہاتھ سے نکل، اسی لیے معاشرے میں بگاڑ آ رہا ہے۔ یہ 7 دن کا بچہ، 1 سال کا بچہ یہ سیکھ رہا ہے کہ ہم 2 بوٹی اس وقت کھلائیں گے جب 100 کا نوٹ پہلے وصول کریں گے، پہلے گفٹ لیں گے تب کھلائیں گے، اور بغیر لیے ہوئے ہم نہیں کھلا سکتے۔ یہ بچہ خود غرض بن گیا، یہ بچہ لالچی بن گیا، یہ بچہ مانگنے والا بن گیا۔ اس عقیقے کا مذاق اڑانے کی وجہ سے اماں اور ابا نے اس بچے کو لالچی اور ہاتھ پھیلانے والا بنایا۔ دوسرا موقع آتا ہے، فرمایا کہ یہ بچہ جوان ہو گیا، جوان ہونے کے بعد پھر تعلیم وہی ہے۔ پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تمہارا لڑکا جوان ہوا، اس کی شادی ہوئی، کہا کہ ولیمہ کرو، ولیمہ لوگوں کھانا کھلایا۔ کیوں؟ پلی پلائی لڑکی لے آئے 18 سال کی، 20 سال کی، جس کے اوپر تم نے 2 روپے خرچ نہیں کرے، نہ کھانے پر، نہ کپڑے پر، نہ علاج پر، کسی چیز پر نہیں، پالا دوسروں نے، اور آ گئی تمہارے گھر پر، خوشی نہیں ہوئی؟ کھانا کھلا۔ صحابی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری شادی ہو، عقیقہ کیا، ولیمہ کیا، ولیمہ کھانا کھلایا؟ کہا ولیمہ تو نہیں کیا، کھانا تو نہیں کیا، جاؤ کھانا کھلایا۔ کیا تعلیم ہے، کیا سیرت ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جو کھانا دوسروں کو کھلاتا ہے اس کے کھانے میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے رزق میں ترقی ہوتی ہے، وہ جنت کا حقدار۔ یہ تعلیم ہے سارے جہان کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔
لیکن ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملے گا کہ کسی نے آ کے یہ کہا ہو میری لڑکی کی شادی ہو گئی ہے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا جاؤ کھانا کھلاؤ، تم نے کھلایا یا نہیں کھلایا؟ ایک واقعہ بھی نہیں ملے گا۔ کیوں؟ لڑکی کی شادی پہ کھانا نہیں ہے؟ شادی تو یہاں بھی ہے، خوشی تو یہاں بھی ہے، کھانا کیوں نہیں؟ سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک پہنچے ہیں وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ کی نظریں جہاں تک پہنچی ہیں وہاں تک کائنات والوں کی نظریں نہیں پہنچی۔ فرمایا اس لیے کہ جس گھر میں لڑکی کی شادی ہوتی ہے اس گھر میں باپ رو رہا ہوتا ہے، ماں رو رہی ہوتی ہے، بہن رو رہی ہوتی ہے، بھائی رو رہا ہوتا ہے، بھائی باپ سب رو رہے ہوتے ہیں، باپ کے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں کہ کل تک اس نے مجھے کھانا پکا کے کھلایا ہے، میں لوٹ کر کے آتا گرم گرم روٹی کھلایا کرتی تھی، آج یہ گھر سے جا رہی ہے، کل مجھے روٹی گرم کون کھلائے؟ میرے کپڑوں کو دھلا ہے اس نے، پریس کیا ہے، جب میں آتا میرے کپڑوں پر پریس کرتی، میرے جوتوں پر پالش کرتی، ایک ایک چیز کا خیال کرتی تھی، کل سے بھی میرے گھر میں نہ رہے گی، مجھے آرام پہنچانے والی گھر سے جا رہی۔ ماں سوچتی ہے ذرا میرے سر میں درد ہوتا تو کھانا یہ پکا دیتی، کپڑے یہ دھو دیتی، مجھے آرام پہنچاتی تھی، آج یہ گھر سے جدا ہو رہی ہے، کل میرا بنے گا کیا؟ میں نے تو بعضی عورتوں کو بے ہوش ہوتے نہیں دیکھا، ماں کو بے ہوش ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ درد، وہ غم جو دلوں کے اندر ہوتا ہے، پیدا یہاں ہوئی، بڑی یہاں ہوئی، پلی یہاں پر، اور چھوڑ کر کے اچانک ماں باپ کو جاتی ہے، بھائی بہن کو جاتی ہے تو وہاں کا منظر کچھ اور ہوتا ہے۔ ایسے گھر میں جہاں لوگ آنسو بہا رہے ہیں، جن کے کلیجے پھٹ رہے ہیں، جہاں لوگ بے ہوش ہو رہے ہوں، جہاں آنسوؤں کا سیلاب آیا ہوا ہو، تم وہاں جا کر کھانا مانگو گے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ غم زدہ ماحول میں کھانا نہیں کھایا جاتا ہے، ہاں وہاں کھاؤ ولیمہ جہاں پر لڑکی کے آنے کی خوشیاں منائی جائے۔ یہ گھر تو سب کا سب غم زدہ ہے۔ میں ایک سامنے سے نکل رہا تھا، ایک شخص نے کہا مجھ سے کھانا کھا لیا۔ کیسا کھانا ہے؟ کہنے لگا میری لڑکی کی شادی۔ میں نے کہا تم لڑکی کے باپ ہو نا؟ کہ ہاں۔ میں نے کہا آپ نے کھانا کھا لیا؟ تو اس نے گہری سانس لی، مولوی صاحب میرے حلق سے آج کے دن لقمہ کیسے اترے؟ میرے حلق سے لقمہ نہیں اترے گا، میرے اوپر تو ایک بڑا چوٹ لگ رہی ہے، میں کھانا کیسے کھا لوں گا؟ میں نے کہا تم نے مجھے جو روکا کیا ظالم سمجھ کے روکا، جابر سمجھ کے روکا؟ آپ کھانا نہ کھائیں اور میں کھا لوں؟ اللہ کے حبیب کی یہ تعلیم نہیں ہے، دوسروں کو بھوکا دیکھ کر کے تمہارا پیٹ میں لقمہ نہ جائے، یہ تعلیم ہے۔ دوسروں کو کھلاؤ، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تم کھانا نہیں کھاؤ گے میں کھانا کھا لوں؟ ہرگز نہیں کھا سکتا۔ وہ کیا درد ہوتا ہے وہ صرف مائی باپ سمجھ سکتے ہیں جس وقت لڑکی کی پیدائی ہو رہی ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب کی سیرت، اللہ کے حبیب کی تعلیمات ہم نے اٹھا کے کنارے رکھ دی، اور جو شخص آتا ہے وہ کہتا ہے میری گاڑی چھوٹ جائے گی، میری ٹرین چھوٹ جائے گی، جلدی کھانا کھلاؤ، جلدی کھانا کھلاؤ۔ لڑکے والے 250 لوگ لا کر کے اس لڑکی کے دروازے پر پٹک دیتے ہیں جہاں لوگ رو رہے ہوتے ہیں، کھانا پہلے ان کو خاطر تواضع کر دو، ان کو اچھا کھلا دو، ورنہ تمہاری لڑکی سکھی نہیں رہ پائے۔ یہ کون سا کھانا ہے؟ یہ کیسا کھانا ہے؟ یہ سیرت النبی کا کھانا نہیں، پیارے حبیب کی سیرت کا کھانا نہیں، جو غموں پر چاہ کر کے ہم لقمے مانگے، روٹیاں مانگے اور اچھی خاطر تواضع مانگے۔ یہ کہاں کا دستور ہے؟ یہ اللہ کے حبیب کے یہاں کا کوئی ایسی سیرت موجود نہیں ہے۔ میرے پیاروں، ان چیزوں کو سوچنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا، ہم کہاں جا رہے ہیں، پیارے حبیب کی سیرت کیا ہے اور ہم کدھر جا رہے ہیں، غور کرنا پڑے گا۔ یہ 250 لوگوں کو اکٹھا ہو کے لے جانا کہ جس کا کھایا ہے اس کو کھلانا ہے، ابھی تم نے بھرے پیٹ پہ کھایا ہوگا، یہ ان بیچاروں پر کیوں لے جا کر کے کھلانے کا دعویٰ کر رہے ہو؟ جہاں لوگ رو رہے ہیں، سسک رہے ہیں، جن کی آنکھیں نکل رہی ہیں، تو ان سے کھانے مانگو۔ ایمان والا اگر انصاف سے سوچے اور پیارے حبیب کی سیرت کو پڑھے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ آخر اب تک ہم کرتے رہے تو کیا کرتے رہے، کدھر جاتے رہے، کس لائن پر جاتے رہے۔ ہم کو اس چیز کو سوچنا پڑا، انشاءاللہ سوچیں گے بھی۔ عقیقہ
ایسا ہی ہونا چاہیے، 1 روپیہ کسی سے وصول نہ کیا جائے۔ کچا گوشت بانٹ دو، کوئی لفافہ گفٹ نہیں آئے گا، آرام سے بچے کا عقیقہ بھی ہو جائے گا اور اس کے اندر وہ صفت بھی پیدا ہو جائے گی۔ لڑکیوں کے یہاں باراتیں لے جانا، 150 لوگوں کو پٹکنا اور کہنا ان کو کھانا خاطر اچھا کرو، نہیں تو تمہاری لڑکی سکھی نہیں رہے گی، یہ ڈکیتی کا کھانا ہے، یہ ہمدردی کا کھانا نہیں ہے، اس سے ہم کو بچنا ہے۔ تیسرا کھانا فرمایا ہر جگہ کھلانا، یہی تعلیم ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں 12 بجے اپنی بات کو ختم کر دیا کرتا ہوں۔ یہاں کے ہمارے بڑوں نے جو ہم سے عمر میں بڑے، جن کے سارے بال سفید، جن پر اللہ رحم کرتا ہے، انہوں نے حکم دیا کہ آج اس سور کو تھوڑی دیر کے لیے توڑ دینا۔ مجمع ہمارے یہاں بڑی مشکل سے جمع ہوا ہے اور بہت زیادہ جمع ہوا ہے، سننے والے جمع ہوئے ہیں، یہاں خالی وقت گزارنے والے نہیں آئے۔ اس لیے میں بس اس بات کو پورا آپ کو حکم کی وجہ سے کیے دے رہا ہوں۔ تیسرا کھانا ہے، فرمایا کہ بچپن کا ہو گیا، جوانی کا ہو گیا، ایک کھانا انتقال کے وقت ہے۔ فرمایا پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی کے یہاں موت ہو جائے، محلے والوں، رشتہ داروں، جانکاروں، جو لوگ اڑوس پڑوس والوں، یاد رکھو اس گھر کو کھانا کھلانے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ جس کا باپ مر گیا، جس کی ماں مر گئی، جس کا بیٹا چلا گیا، سب لوگ غمزدہ ہیں، پتہ نہیں کھانا کھائیں یا نہ کھائیں۔ محلے والوں اگر انہوں نے کھانا نہ کھایا تو قیامت میں تم پکڑے جاؤ۔ غمزدہ لوگوں کو کھانا کھلانا، اپنے نگرانی میں کھلانا، اپنے ہاتھ سے کھلانا، اللہ کو راضی کرنا، پیارے حبیب کی سیرت کو زندہ کرنا۔ اس سیرت کو بھی ہمارے گھروں سے رخصت کیا جائے، گھروں سے نکالا جائے۔ جوان بیٹے کا انتقال ہوا، میں پہنچا، میں نے کہا باپ پہ بہت زیادہ اثر ہے، چلو قبرستان تک میں بھی ساتھ چلتا ہوں، شاید اس کے باپ کو تسلی ہو جائے۔ میں اس کے ساتھ قبرستان تک چلا گیا۔ جب قبرستان پہنچا تو میں نے یہ دیکھا کہ مٹی کی جا رہی تھی، باپ بیٹھ کر کے مٹی قبر کی بیٹے کی برابر کر رہا۔ اتنے میں رشتہ دار آیا، پاس میں بیٹھا، اس نے کوہنی مار دی۔ یہ باپ کھڑا ہو گیا، وہ کھڑے ہونے کے بعد کہنے لگا بھائیو جتنے لوگ آئے ہو سب لوگ کھانا کھا کے جائیں۔ میں نے پوچھا تم نے کھانے کی دعوت اپنے سگے بے جوان بیٹے کی قبر پر کھڑے ہو کر کے تم کھانے کی دعوت کر رہے؟ خاموش۔ میں نے کہا یہ قبرستان ہے، قبرستان، یہاں پیٹ پھٹ جاتا ہے، آنتیں نکل کے باہر آ جاتی ہیں، کھانے کا منہ ٹوٹ جاتا ہے، دانت گر جاتے ہیں، ہونٹ سڑ جاتے ہیں، ایسی جگہ پر تم کھانے کی دعوت کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے؟ کہنے لگا مولوی صاحب میرا جوان بیٹا گیا، مجھے ہوش نہیں تھا، میں تو مٹی برابر کر رہا تھا۔ یہ میرے رشتہ دار نے آ کر کان میں کہا کہ جلدی کھڑے ہو کر کہہ دے کہ کھانا سب لوگ کھا کر کے جائیں، نہیں تو سب ناراض ہو جائیں گے۔ تو اس کے یاد دلانے پر میں نے کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا، سب لوگ کھانا کھا کے جائیں۔ کیا ہو گیا؟ خدا کرے کہ اس علاقے میں نہ ہو، میں اپنے علاقے کا واقعہ سنا۔ قبرستان میں دفن ہو رہا ہے، مٹی دی جا رہی ہے، قبرستان میں کھانے کی دعوت ہو۔ میں نے کہا اگر تم یہ کھانا نہ کھلاؤ تو یہ سب ناراض ہو جائے گا، یہ سب برادری ناراض ہو جائے گی، ہم تمہارے غم میں گئے تھے، تم نے کھانے تک کو نہیں پوچھا، یہ کہیں گے۔ اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں جس کے یہاں موت ہوئی ہے اس کو سب لوگ پوچھو، اور ہمارے یہاں وہ سیرت نکال کر کے غیروں کا طریقہ یہ آیا کہ جس کے گھر موت ہوئی ہے وہی سب کو کھانے کو پوچھے، وہی اعلان کرے، وہی کھانے کا انتظام کروائے۔ کیا ہو رہا ہے؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کدھر جا رہے ہیں؟ بہت غلط رخ پر ہماری گاڑی جائے۔ کہنے لگا مولوی صاحب خالی اس وقت کھانا نہیں کھلانا ہے، یہ لوگ کھانا کھا کے اٹھیں گے تو پوچھیں گے بتاؤ تیسرے دن کون سا دن پڑ رہا ہے، کب آنا ہے؟ پھر یہ تیسرے دن کو پوچھیں گے کھانا کھانے کب آنا ہے، جب تیسرے دن آئیں گے تو پوچھیں گے 10واں دن کب پڑ رہا ہے، اور 10ویں دن کھائیں گے پوچھیں گے 40واں دن کب پڑ رہا ہے۔ یہ ایک کھانا نہیں مولوی صاحب، ابھی ہم کو تو بہت سے کھانے کھلا۔ میں نے کہا اگر تم کھانا نہ کھلاؤ تو
کہنے لگے مولوی صاحب پھر کہتے ہیں مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود، 2 روٹی نہ ملی تو اس نے مردود ہونے کی گالی دے دی ہے۔ اللہ نے شیطان کو مردود کہا ہے، کسی کو نہیں کہا، شیطان کو مردود کہا۔ 2 روٹی نہ ملی تو مردود ہو گئے، اس نے 2 روٹی نہ کھلائی تو مردود ہو گیا۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ ایک شخص کے یہاں موت ہوئی، میں دوسرے دن صبح مغرب بعد تدفین ہوئی، صبح فجر کے بعد 10 بجے گھر سے نکلا، جب اس گھر کے سامنے سے نکلا تو ملاقات کی، میں نے کہا آپ ہی کے یہاں موت ہوئی تھی؟ جی۔ میں نے کہا چائے پی لی؟ کہ مولوی صاحب بیٹی اٹھی تھی چائے بنانے کے لیے، عورتوں نے جب چڑھایا چولہا، انہیں یاد آ گیا کل اماں نے ساتھ میں چائے پی تھی، آج اماں نہیں ہے، یہ سوچ کر کے اس کی چیخ نکل گئی اور وہ لیٹ کے رونے لگی، وہ پتیلی ایسی ہی چڑھی رہ گئی، اس نے گیس بند کر دی، وہ روئی تو ہم سب روئے اور ہم سب روتے روتے سو گئے۔ 10 بج گیا ہے، ہم میں سے کسی نے چائے نہیں پی، نہ چائے بنی نہ ہم نے چائے پی۔ میں نے پڑوس والوں کو بلایا، ناشتہ کر لیا؟ الحمدللہ۔ چائے پی لی؟ الحمدللہ۔ میں نے کہا یہ الحمدللہ نہیں، یہ پڑوس میں موت ہو گئی تھی، تم نے چائے کے لیے ان سے پوچھا؟ تو برجستہ وہ کہتا ہے مولوی صاحب انہوں نے ہمیں کون سا پوچھا ہے جو ہم ان کو پوچھیں؟ ہمیں انہوں نے کون سا پوچھا ہے؟ جو کھانا کھلا رہا ہے اسی کو کھلا رہا ہے، جس نے اس کو کھلایا تھا اور جس نے اس کو نہیں کھلایا وہ اسے کھلانے کو تیار نہیں ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ سیرت پاک نہیں ہے، یہ دشمنوں کا طریقہ ہے، مطلب والوں کا طریقہ ہے، خود غرضوں کا طریقہ ہے۔ ہر شخص یہی کہتا ہے جس کا کھایا ہے اس کو کھلانا ہے۔ اچھا جس نے نہیں کھلایا اس کو نہیں کھلانا، اس کو نہیں پوچھنا؟ پیارے حبیب کی تعلیم کی جس کے یہاں موت ہوئی ہے، محلے والوں کھانا کھلاؤ، محلے والوں اس کا خیال کرو۔ یہاں تک ایک روایت میں آتا ہے 3 دن تک سب لوگ اس کو کھانا کھلائیں، 3 دن، غم جب تک ہلکا نہ ہو، پتہ نہیں کھانا پکائیں نہ پکائیں، چائے بنائیں یا نہ بنائیں، محلے والوں رشتہ داروں خیال کرو ان کو کھانا کھلاؤ گے اللہ راضی ہو جائے گا، غم زدوں کے دل پر ہاتھ رکھو گے اللہ خوش ہو جائے گا، پیارے حبیب کا طریقہ زندہ ہو جائے گا، سیرت تمہارے گھر میں آ جائے گی۔ لیکن افسوس 10واں 20واں 30واں 40واں سارے کھانے مردے ہی کے گھر پہ کھائے جائیں گے، اپنے گھر پر کوئی مردے والے کو کھلانے کو تیار۔ کتنا بڑا ایک زلزلہ آ چکا ہے ہمارے پورے معاشرے کے اندر، طوفان آ چکا ہے، ہمارے ضمیر مرتے جا رہے ہیں، حس مرتی جا رہی ہے، سیرت نکلتی جا رہی ہے۔ پیارو جب کسی انتقال میں جاؤ، کسی ڈھابے پہ کھانا کھا لو، کسی ہوٹل پہ کھانا کھا لو، ایک گلاس میں جوس لے لو اور جا کر اپنے ہاتھ سے اس کے باپ کو پلائی آؤ، عورت جوس لے جائے اس کی ماں کو اپنے ہاتھ سے پلائی جائے، میرے ہاتھ سے پی لو، تم نے پتہ نہیں رات سے کھایا ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا، پیا ہوگا یا نہیں پیا ہوگا، میرے سامنے 2 گھونٹ پی لو مجھے تسلی مل جائے گی۔ ایسے کہنے والے کہاں چلے؟ یہ الفاظ کہنے والے کہاں چلے؟ اس کو ہمارے اندر آنا ہے اور پیارے حبیب کی سیرت کو زندہ کرنا ہے۔ کون کون ہے انشاءاللہ انتقال میں جائے گا تو اس کے دروازے پر کھانا نہیں کھائے گا؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ ماشاءاللہ الحمدللہ، یقیناً جو ہمارے بزرگ نے فرمایا تھا یہاں سننے والے عمل والے لوگ جمع ہوئے ہیں اور بیٹھنے سے ہی معلوم ہو گیا، اس لیے میں نے شرط کو تھوڑی دیر کے لیے توڑا اور میں نے آپ کو اس بات کو بتایا ہے۔ یقیناً اس طرح سے ہمارے حالات بدلتے چلے جا رہے ہیں، ہم خود غرض بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اولیاء کرام کے نام پہ کھانے کی شکلیں بنائیں، محرم میں کھچڑا، پھر آگے چلو تو بریانی، پھر آگے چلو تو 11ویں شریف کی دیر، پھر آگے چلو کوئی مر گیا تو تیجا، پھر 40واں، پھر 10واں، پھر اور آگے آ جاؤ تو پھر ٹکیاں، پھر اور آگے آ جاؤ تو حلوہ۔ یہ سب بزرگوں کے نام پر ان کی سیرت زندہ کرنے کے بجائے یہ کھا کھا کر کے ہم ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ مہینہ بڑے پیر صاحب کے نام کا چل رہا ہے، سب لوگ اس میں بڑے پیر صاحب کو یاد کرتے ہیں۔ فاتح سے رہے بچپنے میں، موت گلے تک آ جاتی تھی اور کھانا نہیں ملتا تھا، موت حلق سے آ کے لوٹتی تھی، کھانا میسر نہیں ہوتا تھا۔ تھوڑے دیر میں پورے واقعات نہیں سنا سکتا، اشارہ کر رہا ان کا مذاق اڑایا۔
بریانی بنا بنا کے کھائی جا رہی ہے، اور جس مہینے میں کھانے کا انتظام نہ ہو سکا اس کا نام ہے خالی کا مہینہ۔ عورتیں جانتی ہیں خالی کا مہینہ کون سا مہینہ خالی کا ہے؟ جس میں کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں، وہ خالی ہو گیا۔ جبکہ پیارے حبیب نے اس کو بھرا مہینہ کہا ہے، قرآن نے اس کو بھرا ہوا مہینہ کہا ہے، عظمتوں والا مہینہ کہا ہے۔ اللہ کے حبیب نے 4 عمرے فرمائے، چاروں اسی مہینے میں ادا فرمائے، لیکن امت اس کو خالی کا مہینہ کہہ رہی ہے، اس لیے کہ کھانا نہیں مل رہا، کوئی ڈش نہیں مل رہی ہے، اس کو ہم خالی کا مہینہ کہتے ہیں۔ قرآن بھرا ہوا کہتا ہے اور ہم اس کو خالی کا کہتے ہیں۔ یہ کھانے پینے کے نظام کو جو ہم کھا رہے ہیں اس کو بند کر کے کھلانے والے بنو، غمزدوں کو تسلی دینے والے بنو، ہر ایک کے سر پر ہاتھ رکھنے والے بنو، اور راتوں میں اٹھ کے دعا کرو، اللہ دعاؤں کو سن لے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ سارے مسائل کو حل کر دے گا۔ ہمارے یہاں ایک جوان بچی پڑھتی تھی، آخری واقعہ یاد آ گیا، 18 سال کی بچی، قرآن شریف پورا ہوا اور پڑھ کر کے کچھ سیرت پڑھتی رہی، اس کا پیغام آ گیا شادی کا پیغام آیا، تو جو رشتے والے آئے لڑکے والے، وہ کہنے لگے لڑکی کے باپ سے کہ ایسا ہے دیکھو بھئی، ہمارے یہاں شادی تو بجتی ہوئی بارات آتی ہے، جب تک ڈھول تاشا نہیں ہوتا ہے ہمارے یہاں شادی نہیں مانی جاتی، آپ بتاؤ منظور ہے؟ تو لڑکی کا باپ بولا ہم خود ایسے ہی رشتہ تلاش کر رہے تھے، جب تک دھوم دھام نہ ہو کیا شادی پتہ چلے؟ ایسا کون سا شادی ہے کہ مرے کا تھوڑی ہے، اس تو خوشی پتہ چلے۔ اب جب یہ گفتگو لڑکی نے سنی تو لڑکی نے اپنے بھائی کو بلایا، کہا بھیا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ بہن تیری شادی ایسی کریں گے کہ مثالی ہوگی، خاندان میں کسی کی نہیں ہوگی، تو بڑی پیاری ہے، بڑی محبت ہے تجھ سے۔ لڑکی نے کہا پیارے حبیب سے محبت نہیں، سارے جہان کے سردار سے محبت نہیں، سارے جہان کے امام سے محبت نہیں، اللہ کے حبیب نے گاجے بازے کو حرام قرار دیا۔ یہ گانا باجا، یہ دھوم دھڑکا، یہ پیارے حبیب کی 4 بیٹیوں کی شادیاں ہوئی ہیں، کہیں نہیں ملتا میرے بھائی۔ تو اس بھائی نے کہا دیکھ ملا گیری تو جھاڑ مار، اگر تو ایسی باتیں کرے گی تو تو کر لے شادی، میں دلی جا رہا ہوں، میں شادی میں شریک نہیں ہوں، اگر ہوگی تو ایسی ہی ہوگی جیسی بات چیت چل رہی ہے، خاموش رہے، ہم ساری بھڑاس تیری شادی پہ نکالنے والے۔ یہ بچی نے برقع اوڑھا اور یہ ہمارے گھر آیا، رونے لگے، ہچکیوں سے رو رہی تھی، اس کا رونا بند نہیں ہو رہا ہے۔ ہماری اہلیہ نے پوچھا کوئی بات بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ تو کہنے لگی میں نے کتابیں پڑھی، آپ نے ہمیں کتابیں پڑھائیں، پیارے حبیب کی سیرت پڑھائی، اللہ کے حبیب کی بیٹیوں کی شادی پڑھائی، صحابہ کی شادیاں پڑھائیں، سب جگہ گانا باجا کہیں نہیں، انگنی منگنی کہیں نہیں، یہ سارے معاملات کہیں میں نے نہیں پڑھے۔ میری تمنا تھی کہ پیارے حبیب کے طریقے پر، اس سیرت پر میری شادی ہو جائے، لیکن آج رشتے والے آئے ہیں، وہاں بینڈ باجے کی بات ہو رہی ہے، ڈھول تاشے کی بات ہو رہی ہے، نہ جانے کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ میں نے بھیا سے کہا کہ بھیا یہ سب مت کرو، پیارے حبیب سے محبت کرو۔ تو بھائی کہتا ہے میں شادی میں شریک نہیں ہوں گا، دلی چلا جاؤں۔ میرا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، میں کروں تو کیا کروں؟ اس لیے میرا رونا بند نہیں۔ اہلیہ نے مجھے فون کیا، کیا جواب دیں اسے؟ میں نے کہا اس سے کہو گھر چلی جائے، نہ ابا سے کچھ کہے، نہ بھائی سے کچھ کہے، بلکہ صرف اللہ سے کہے اور اللہ سے دعائیں مانگے۔ اے اللہ جیسے آپ نے میرے دل میں پیارے حبیب کی محبت ڈالی، آپ نے پیارے حبیب کی سیرت مجھ کو پڑھائی، اے اللہ تو ہی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ میں لاچار ہوں، میرا بھائی نہیں سنتا، میرا باپ نہیں سنتا، اے اللہ تو سن لے، تو میری بگڑی بنا دے، تو میرا کام کر دے، بس اپنے اللہ سے مانگے، کسی سے کچھ نہ چاہے۔ یہ لڑکی گئی، نمازیں تو پڑھتی ہی تھی، کہنے لگی نمازوں بات تو دعا کرتے ہی ہیں، لاؤ تہجد میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، تہجد میں دعا مانگے۔ اسی دن سے اس نے تہجد پڑھنی شروع کی۔ سارا گھر سو رہا ہے، یہ سجدے میں بلک رہی ہے، رو رہی ہے، اے اللہ پیارے حبیب کی سیرت چاہیے، پیارے حبیب کا طریقہ چاہیے، اے اللہ میرے باپ پر رحم کر دے، میرے بھائی پر رحم کر دے، رو رہی ہے۔ کسی نے بتا دیا سورہ یاسین پڑھ کر کے دعا قبول ہوتی ہے۔ 40 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت، اندازہ لگائیں، جوان لڑکی ہے، 40 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت۔ دعا کیا ہے؟ مال نہیں، دولت نہیں، صرف اللہ کے حبیب کی سیرت چاہیے،
اللہ کے حبیب کا طریقہ چاہیے، رو رہے۔ شادی میں ایک دن رہ گئے، میں ایک جلسے سے ایسے ہی رات میں لوٹا، ایک بج رہا ہوگا، رات کا کوئی وقت تھا، جب اس گھر کے سامنے سے میری گاڑی گزری تو میں نے دیکھا سگا بھائی کھڑا ہو کر کے دیکھ کے دیوار کھڑی کر رہا، دیکھ لگا کل شادی ہے، اس گھر میں ایک جوان لڑکی ہے، اللہ سے کچھ مانگ رہی ہے، پیارے حبیب کی سیرت مانگ رہی ہے، ایک دن رہ گیا ہے، ابھی دعاؤں کی قبولیت کے کوئی آثار نہیں۔ نہیں، اللہ ضرور سنے گا، ہو نہیں سکتا ہے کہ اللہ سے کوئی مانگا جائے اور وہ نہ ملے۔ ہو رہا ہوا میری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں، صبح ہوئی، ظہر کی نماز پڑھ کے نکل رہا تھا، 4-5 لوگ آئے، مولوی صاحب نکاح پڑھا، میں نکاح مسجد میں پڑھاتا ہوں، کہیں جاتا نہیں، نکاح پڑھا، آؤ گئی، کون لوگ، کہاں کے لوگ، کہ فلاں جگہ سے بارات آئی، فلاں جگہ کے گھر، فلاں جگہ اسی گھر کے، میں یہاں تو 250 لوگ آنے والے تھے، وہ کہاں؟ کہ مولوی صاحب 250 لوگ تو تیار تھے، بسیں تیار تھی، لیکن صبح بارات چلنی تھی، رات میں پلوامہ میں حملہ ہوا فوجیوں پر۔ اب جب حالات بدلنے لگے، لوگوں کی نگاہیں ٹیڑھی ہونے لگی، لوگوں نے اپنے بیٹوں کو نہیں بھیجا، اپنے رشتہ داروں کو روک لیا، ہم نہیں بھیجیں گے، پتہ نہیں کیا حالات ہو جائیں، راستے میں کیا ہو جائے، لہذا کوئی بارات میں نہیں جائے گا، سب نے اپنے اپنے نام واپس لے لیے، ہم ہی 4-5 گھر کے بچے ہیں، وہی چلے آئے ہیں۔ میں نے کہا اللہ تیرا کیا نظام ہے، تیری کیا قدرت ہے، تو دعاؤں کا کیسا سننے والا ہے۔ میں نے کہا بینڈ باجا آیا، کہ مولوی صاحب بینڈ باجا کیسے آتا؟ لوگوں نے کہا بینڈ باجا بجاؤ گے تو لوگ یہ سمجھیں گے فوجیوں کے مرنے کی خوشی منا رہے، اس لیے اسے کینسل کر دیا۔ میں نے کہا ذرا دیکھ کے آؤ، وہ دیکھ کی دیوار جو کھڑی تھی اس کے اندر تار جڑ چکا ہے، یہاں ڈانس ہو رہا ہے، وہاں جا کے دیکھا سناٹا پڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا کہ یہاں بھی یہی کہا گیا اگر تم یہ ڈیک بجاؤ گے لوگ کہیں گے فوجیوں کے مرنے کی خوشی منا رہے ہیں، پتہ نہیں حالات بگڑ نہ جائیں، تار کاٹ دیے گئے ہیں۔ میں نے گھر میں جا کے بتایا کہ میں نکاح پڑھا کے آیا ہوں، اس بچی کی اللہ نے سنی، اس پروردگار عالم نے سنی، وہ بارات 4-5 لوگ ہیں، سناٹا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ذرا فون کر کے پوچھو بچی بھی خوش ہے یا نہیں ہے۔ فون ملایا تو سہیلی نے اٹھایا، کیا معاملہ ہے، بچی خوش ہے؟ کہنے لگے یہ اس کا میک اپ کر دیا تھا، یہ اندر گئی اور جا کر نکل کر کے آئی، سارا میک اپ صاف۔ ہم نے پوچھا کیا کیا؟ کہنے لگے اذان کی آواز آ گئی تھی، میں نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے سے نماز پڑھ کے آئی۔ سہیلیوں نے کہا تو پاگل ہو گئی ہے، شادی کے دن کہیں نماز پڑھی جاتی ہے، تیرا میک اپ کیا گیا تھا، شوہر کو منہ کیسے دکھائے گی؟ کہنے لگی اللہ کو منہ پہلے دکھانا ہے، شوہر کو بعد میں دکھانا ہے۔ اگر اللہ ہی ناراض ہو گیا تو میرا شوہر کہاں سے راضی ہو جائے گا، اگر اللہ راضی ہو گیا تو میرا شوہر بھی راضی ہو جائے گا۔ کیا لڑکی ہے، اللہ کی ولیہ ہے، یہ عاشقہ ہے پیارے حبیب کی، اس کو اللہ کے حبیب کی سیرت کہتے ہیں، اس سے معاشرہ سدھرتا ہے، اس سے معاشرہ بنتا ہے۔ یہ بچی نے سارا میک اپ دھو دیا کہ میک اپ تو دوبارہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر نماز چھوٹ جاتی تو پھر میرا کیا بنتا؟ دوبارہ میک اپ کیا گیا، اس انداز سے یہ شادی ہوئی۔ الحمدللہ یہ عورت اپنے شوہر کو قرآن پڑھا رہی، شوہر قرآن پڑھا ہوا نہیں، قرآن پڑھا رہی، وہ شوہر دل و جان سے قربان ہے اپنی اس بیوی کے اوپر، اللہ کی چاہنے والی، پیارے حبیب کو ماننے والی مجھے بیوی مل گئی ہے، ایسی تو قسمت والوں کو ملا کرتی ہیں۔ آج میں دیکھ رہا ہوں سونوں میں لد کر کے لڑکیاں جا رہی ہیں اور دوسرے دن شوہر سے پٹ کر کے گھر واپس آ رہی ہیں۔ یہ پیسوں سے شادیاں نہیں ہوتی، دولت سے شادیاں نہیں ہوتی، کاروں سے شادیاں نہیں ہوتی، موٹر سائیکلوں سے نہیں ہوتی، یہ شادی میں محبت ڈالنے والی ذات اکیلی اللہ کی ہے۔ اللہ کو ناراض کر کے تم خوش نہیں رہ سکتے ہو، پیارے حبیب کی سیرت کو گھر سے نکال کر خوشی نہیں میسر ہو سکتی ہے۔ اللہ اس حقیقت کو سمجھ کر سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا اللہ کی تعریف کریں، الحمدللہ سبحان اللہ پڑھیں، پھر پیارے حبیب پر درود پڑھیں اور اس کے بعد پھر دعا کریں۔ دونوں ہاتھوں کو اس طرح اٹھائیں کہ ملے ہوئے نہ ہوں،
تھوڑے سے الگ ہوں. بڑی چیز اٹھانی ہوتی ہے تربوز کھڑا تو ہاتھ الگ کیا جاتا ہے, چھوٹی چیز اٹھانی ہوتی ہے ہاتھ ملا لیا جاتا ہے. تو ہم اللہ سے بہت بڑی بڑی چیزیں مانگ رہے ہیں, قرآن مانگ رہے ہیں, پیارے حبیب مانگ رہے ہیں, سیرت مانگ رہے ہیں, جنت مانگ رہے ہیں. تو ہاتھ کی شکل بھی ایسے ہی بنائیں گے جیسے بڑی چیز کے لیے بنائی جاتی ہے. ہاتھ تھوڑا سا الگ رہے گا, ہتھیلیاں آسمان کی طرف رہیں گی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الہ العالمین ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما, تمام لغزشوں کو معاف فرما, ہر قسم کی چھوٹی بڑی خطاؤں کو درگزر فرما, ہر قسم کی خطاؤں کو معاف فرما. یا کریم ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما, جمع کرنے والوں کو قبول فرما, حصہ لینے والوں کو قبول فرما, اس میں سنانے والوں سننے والوں کو قبول فرما. الہ العالمین جتنے حاضرین ہیں سب کو قبول فرما, سب سے راضی کا فرمان, رضا کا فرمان سب کو عطا فرما. الہ العالمین ہم نے تھوڑی دیر کر دی ہے, اس کی وجہ سے ہماری فجر کی نماز قضا نہ ہو. الہی ہم پر کرم فرما دے, فضل فرما دے, فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین کوئی نماز ہم سے نہ چھوٹے, اس کی ہمیں توفیق عطا فرما. تیرے حبیب کا طریقہ نہ چھوٹے, اس کی توفیق عطا فرما. جو ہمارے گھروں میں پیارے حبیب کی سیرت نکل چکی ہے, دشمنوں کے طریقے ہمارے گھروں میں داخل ہو چکے ہیں, یا کریم ہم سب کو پیارے حبیب کی سیرت کی بھیک عطا فرما. ہماری شادیوں کو پیارے حبیب کی بیٹیوں کی شادی, صحابہ کی شادی پڑھ کر کے اسی کے مطابق شادیاں کرنے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین جن کے گھروں میں جوان بیٹے بیٹیاں ہیں ان کے رشتوں کا غیب سے انتظام فرما, انہیں آپ کے سامنے رو کر پیارے حبیب کی سیرت والی شادی مانگنے کی توفیق نصیب فرما. سب کو سنت کے مطابق شادیاں کرنے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین جو ہم کھانا پکائیں, انتظام کریں, دوسروں کا حق اس کے اندر سمجھنے کی توفیق نصیب فرما. ہم پیٹ بھر لیں, پڑوسی محلہ بھوکا رہے, غم میں بھوکا رہے, لڑکی کا باپ بھوکا رہے, لڑکی کی ماں بھوکی رہے, اور ہم پیٹ بھر لیں. الہی ایسے غلط طریقے سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا کریم پورے حال, پوری امت کے حال پر رحم فرما, پوری امت کی اصلاح فرما, پوری امت کی مغفرت فرما, پوری امت کو مغفرت والے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا کریم امن کی ہوائیں چلا دے, سلامتی کی ہوائیں چلا دے, بے امنی بے سکونی کو ختم فرما. یا کریم پورے عالم کے اندر جو عذاب نازل ہو رہا ہے, بم کی شکل میں, آگ کی شکل میں, طوفان کی شکل میں, پانی کی شکل میں, سیلاب کی شکل میں, یا کریم یہ سب ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہر قسم کے عذاب کو اٹھا لینے کا فیصلہ فرما دے. یا کریم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جتنی اچھی اچھی چیزیں مانگی ہیں سب ہم کو عطا فرما دے, اور جتنی بری بری چیزوں سے پناہیں مانگی ہیں اس سے پناہ نصیب فرما دے. جو دنیا سے چلے گئے سب کو معاف کر دے, سب کی مغفرت فرما دے, سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے. یا کریم جو بزرگان دین حیات ہیں ان کی عمروں کو برکت نصیب فرما. الہ العالمین بزرگان دین کے طریقوں کو اپنے گھروں میں زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. ان کے ناموں پر کھانے کھائے جا رہے ہیں, ان کے ناموں پر دیویں چڑھائی جا رہی ہیں, اور ان کے طریقے گھر سے نکالے جا رہے ہیں. الہی اس برے حالات سے ہم سب کے گھروں کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہم سب لوگوں کو اپنے اپنے وقت پر کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے, یا ان کا ہم پر حق ہے, یا جو ہم سے امید رکھتے ہیں, کہنا چاہتے ہیں مگر ان کو موقع نہیں ملا ہے, آپ سب کے دلوں کے مرادوں کے جاننے والے ہیں. سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما, سب کی جائز پریشانیوں کو دور فرما, جائز مرادوں سے سب کی جھولیاں بھر دے. الہ العالمین کلمے والی قرآن پاک کی تلاوت والی موت نصیب فرما. قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے میدان حشر میں اٹھنا نصیب فرما. جس دن لوگ پرسرات سے کٹ کٹ کر کے جہنم میں گر رہے ہوں, یا کریم اس دن ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے بیڑا پار فرما. الہ العالمین فلسطین میں جو بیچارے بھوکے پیاسے لوگ تڑپ رہے ہیں, یا کریم ظالموں کو ہدایت نصیب فرما. مظلومین کی نصرت و مدد فرما, مظلومین کی نصرت و مدد فرما. ظالموں کو ہدایت نصیب فرما. جن کے مقدر میں ہدایت نہ ہو ان سے دنیا کو صاف فرما, دنیا کو پاک
فرما الہ العالمین سارے مظلومین کے حال پر رحم فرما دے ان کے آنسوؤں کو قبول فرما دے ان کی شہادتوں کو قبول فرما دے شہیدوں کے درجات کو بلند فرما دے ہماری دعاؤں کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں قبول فرما دے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا رب